السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں نشانات کا تعاقب کرتے کرتے التوگا غار تک جا پہنچتا ہے اور اولوگان سے کہتا ہے اولوگان یہ غار واحد جگہ ہے جو ہم نے نہیں دیکھی۔ سب تلواریں بے نیام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں پہ سارگون خون کے نشانات دیکھ جاتا ہے اور کہتا ہے وہ یہیں پہ ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر بران اندر عثمان صاحب سے کہتا ہے انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے حضور۔ التوگا اولوگان اور سارگون کے ساتھ مشعل لیے غار میں داخل ہوتا ہے۔ ادھر حلیمہ رائبہ لوسیہ سے پوچھتی ہے میری خالہ آپ کو کیوں مارنا چاہتی تھی؟ آپ نے حلیمہ کو پوئنو کیوں کہا؟ برائے مہربانی بتائیے لوسیہ۔ تو پسینے میں شربور لوسیہ کہتی ہے پوئنا کیا تم ہو؟ حلیمہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے خدا کا شکر ہے آپ زندہ ہیں۔ خالہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ آپ کو پسند کرتی ہیں؟ تو لوسیہ کہتی ہے وہ کسی کو پسند نہیں کرتی پوئنا۔ تم ٹھیک ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے میں الجھن میں ہوں۔ خالہ نے کہا کہ حلیمہ مر چکی ہے، آپ نے میرا نام کیوں بتایا؟ تو لوسیہ کہتی ہے صوفیہ کبھی اس پہ بھروسہ نہ کرنا، تمہیں کبھی اس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ بالا تو حلیمہ پوچھتی ہے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری خالہ میرے لیے سب کچھ ہیں، وہ میرا واحد خاندان ہے، کیا آپ بھول گئیں؟ بالا نے میری ماں کو مارا تھا۔ لوسیہ کہتی ہے خدا ہمیں معاف کرے، مجھے معاف کر دو پوئنا۔ حلیمہ پوچھتی ہے لوسیہ بتاؤ کیا حلیمہ مر گئی؟ تو لوسیہ کہتی ہے حلیمہ زندہ ہے۔ ادھر غار سے آگے بڑھتے ہوئے سارگون کہتا ہے پہلے عثمان اس کے بعد اورحان مرے گا۔ ہمارا جاسوس شاہین جب تک ان کے درمیان موجود ہے ان کا اٹھایا ہوا ہر قدم بیکار ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ عثمان سب تک جا پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اولوگان کہتا ہے تم میرا شکار بننے سے ڈر گئے اور اس غار میں پناہ لے لی ہاں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جب گیدڑ بیڑیوں کے خیمے پر حملہ آور ہوتے ہیں بیڑیا ضرور کسی غار میں مزاحمت کرے گا، میں بھی ادھورا حساب برابر کرنا چاہتا تھا، اب وقت آ گیا ہے۔ اولوگان کہتا ہے تمہیں زندہ رہنے کے بارے میں بھول جانا چاہیے عثمان، یہ تمہارے آخری لمحات ہیں۔ تو عثمان صاحب ہنستے ہوئے کہتے ہیں کیا یہ بات ہے؟ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب ایک گولا اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں جسے دیکھتے ہوئے اولوگان کہتا ہے بھاگو بھاگو، مگر عثمان صاحب اس کے سامنے پھینکتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں۔ غار میں زوردار دھماکہ ہوتا ہے، التوگا اولوگان اور سارگون منہ کے بل جا گرتے ہیں۔ پیچھے ہمیں غار ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور ایک بڑا پتھر منگول سپاہی کے اوپر آ جاتا ہے۔ دوسری طرف سے عثمان صاحب غار سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ بغیر رکے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر اولوگان اور اس کے ساتھی خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں۔ سارگون غصے سے کہتا ہے کیا یہ عثمان پاگل ہے؟ ہم سے بچنے کے لیے اس نے خود کو اندر ہی پھنسا لیا۔ التوگا کہتا ہے اس غار کو ہماری قبر بنانے کے لیے تم نے خود کے بارے میں بھی نہیں سوچا عثمان؟ مگر اولوگان کہتا ہے اگر عثمان کو نکلنے کا راستہ نہ پتا ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا، اب چلو کوئی اور راستہ ہوگا۔ وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب غار سے بران کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے پیچھے ہوں گے، چلو گھوڑوں کی طرف چلتے ہیں اور بران تم فوراً قرارگاہ جانا، بالا خاتون کو خبر کر دو، وہ قرارگاہ سے سیدھے قبیلے کی جانب پیش قدمی کریں گے۔ بران کہتا ہے حضور جیسے آپ کا حکم، لیکن آپ کا زخم بہت گہرا ہے، میں آپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں مجھے بار بار ایک ہی بات دہرانے پہ مجبور نہ کرو، اگر ہمیں مرنا ہے تو ہم مر جائیں گے، آج ہمارا شاندار پرچم ہمارے قبیلے پہ لہرائے گا۔ پھر منگولوں کی آوازیں سنتے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد منگول وہاں پہنچتے ہیں۔ التوگا راستہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے وہ نکل گئے ہیں۔ تو اولوگان کہتا ہے فوراً ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ سارگون تلوار اس کے سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے اولوگان ہم نہیں، التوگا اس کے پیچھے جائے گا، میں اور تم میری ماں کے پاس جائیں گے، بظاہر عثمان نہیں رکے گا، ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ادھر اورحان سرداران اور سپاہیوں کے ساتھ ایک مقام پہ موجود ہوتا ہے اور سامنے سے آنے والے ترک لشکر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ترکمان سرداران ہیں جو جتال کایا تک آئے ہیں، کیوماس کیا ایسا ہے؟ تو کیوماس کہتا ہے شہزادے اتنے ہی لوگ ابھی راستے میں ہیں، اللہ کے حکم سے وہ پہنچنے والے ہیں، ہم ایک طویل عرصے کے بعد بڑا مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس لیے عثمان صاحب گھوڑے پر سوار وہاں پہنچتے ہیں اور غصے سے کہتے ہیں کون ہے غدار سامنے آئی؟ سردار ایاز پوچھتا ہے عثمان صاحب کیا ہوا، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب ایک دم گھوڑے سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں ہم میں سے غدار خود کو اچھے سے جانتا ہے، سامنے آئی۔ جیرکتے ایک ایک سردار کے پاس جا کر اسے دیکھتا ہے۔ سردار شاہین کافی زیادہ خوف زدہ دکھائی دیتا ہے اور بول پڑتا ہے حضور مجھے معاف کر دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی جیرکتے اسے دھکیلتے ہوئے عثمان صاحب کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتا ہے اور عثمان صاحب اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ سردار شاہین اٹھتے ہوئے کہتا ہے مجھے معاف کر دیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم ہی تھے جس نے احسن بیگی کو ہمارے راستے کے بارے میں آگاہ کیا ہاں؟ تو تم ہی نے ہمیں جال میں پھنسایا، تو تمہاری وجہ سے اتنی جانیں گئیں۔ سردار شاہین پوچھتا ہے حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کی ٹوپی اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کیسے پتا چلا ہاں؟ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب وہ غار میں چھپے ہوئے تھے۔ سارگون آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا جب تک ہمارا جاسوس شاہین ان کے درمیان موجود ہے ان کا اٹھایا ہوا ہر قدم بیکار ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ گئے تھے۔ اس خیال کے بعد سردار شاہین کہتا ہے انہوں نے میرے بیٹے کو مارنے کی دھمکی
دھمکی دی، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ تو عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں خاموش، بالکل خاموش، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اپنے بیٹے کی جان کے لیے ریاست کے کئی بیٹے قربان کر دیے ہیں، تم نے آزادی کے لیے لڑنے والے تمام صدران اور سپاہیوں کو آگ بھی جونک دیا، یہاں تک کہ اگر میں تمہیں باپ کے طور پہ معاف بھی کر دوں، ریاست اس غداری کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار نکالتے ہیں اور اس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں اور پھر سے وہی تاریخی الفاظ کہتے ہیں، اس جیسے لوگ ہم میں سے نہ یہ پہلا ہے اور نہ آخری غدار ہوگا، لیکن اس جیسے غدار راہ راست پر چلنے والوں کو کبھی نہیں روک سکیں گے۔ اورحان کہتا ہے وہ منصوبہ جسے ہم نے بڑی مشکل سے بنایا تھا، اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ سردار ایاز کہتا ہے مزید دستے راستے میں ہیں، اب منگول ہمارا مقصد جانتے ہیں، ہم انہیں قرارگاہ میں کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، ہم قرارگاہ نہیں جائیں گے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف احسن بے کے غصے میں البائی اور بیگم سے پوچھتی ہے بالا ان مٹھی پر ترکوں کے ساتھ اتنے نوکروں سے کیسے بچ گئی؟ تو بیگم کہتی ہے ہم نے گھنے جنگل میں ان کے آثار کھو دیے۔ پھر البائی کہتا ہے ہم انہیں ضرور پکڑ لیں گے احسن بے کے۔ تو احسن بے کے اسے دبوچتے ہوئے کہتی ہے اگر تم نے انہیں دوبارہ جیتنے دیا تو میں خود تمہارا گلا گونڈ دوں گی۔ اس لیے میں سارگون وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے عثمان ہمارے ہاتھوں سے بھاگ گیا ہے۔ اولوگان پوچھتا ہے ہم اب کیا کریں گے؟ تو احسن بے کے کہتی ہے اگر تم شکار کو زخمی حالت میں چھوڑ دو گے تو وہ شکاری بن جائے گا۔ عثمان اپنا منصوبہ جاری رکھے گا اور اس سے پہلے کہ وہ طاقت جمع کر لے ہم اسے مار ڈالیں گے۔ البائی تم قبیلے جاؤ اور وہاں کوئی فساد نہ ہو یہ سنبھالو، ہم عثمان اور اس کے سرداروں کے دلوں کو نکال کر منگولوں کی حاکمیت کو غالب کریں گے۔ ادھر سردار ایاز عثمان صاحب سے کہتا ہے اتنے سپاہی اس راستے پر نکلے، سرحد پار کی اور مشکلات سے نپٹتے ہوئے کایا مقام کی سرزمین پر پہنچ گئی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ منصوبہ بدل گیا ہے، آپ کے دماغ میں ہے کیا؟ پھر دوسرا کہتا ہے کیا ہم اپنے دستوں کو اپنے قبیلوں میں واپس بھیجیں گے؟ واپسی کا راستہ گاتوں اور جالوں سے بھرا ہوا ہے، راستہ ہمارے بہادروں کو موت کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے کہا ہم قرارگاہ نہیں جائیں گے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے دعویٰ سے پیچھے ہٹیں گے۔ ہمارے دشمن سوچیں گے کہ ہم اپنی فوجیں فوجگاہ میں جمع کر رہے ہیں، انہیں ایسا سوچنے دو اور خوار ہونے دو، لیکن ہم چاروں طرف سے کائی قبیلے کی جانب بڑھیں گے جسے وہ غیر محفوظ چھوڑ گئے ہیں۔ یاد رکھو ہمارے پاس سیاہ بادلوں کو ہٹانے کے لیے ایک قبیلہ ہے اور ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ ہمارے پاس دشمنوں کے سینے چھیدنے کے لیے تلواریں ہیں اور مظلوم کے حق کے لیے انتقام لینا ہے، اللہ کے لیے، ریاست کے لیے، ترکوں کے مستقبل کے لیے ہمیں ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ سب عثمان صاحب کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا راستہ ہمارا راستہ ہے، اللہ کے لیے، ریاست کے لیے۔ سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون لوسیا سے پوچھتی ہیں حلیمہ کہاں ہے؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ لوسیا بولو، جلدی بولو۔ لوسیا بمشکل کہتی ہے پوئنا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں حلیمہ وہ میری حلیمہ ہے، کیا اسے یاد نہیں ہے اس سانپ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو لوسیا کہتی ہے اسے یاد نہیں ہے، صوفیہ آپ کے خیال سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ بالا خاتون اس سے پوچھتی ہیں بتاؤ میں اسے کیسے پہچان سکتی ہوں؟ حلیمہ کہاں ہے بتاؤ، میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتی ہوں؟ لوسیا کہتی ہے جلد ہی، بہت جلد۔ اس لیے میں الدین وہاں پہ آتا ہے تو بالا خاتون ایک دم سے اٹھ جاتی ہیں۔ برہان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور نے کہا ہے کہ ہم اپنا قبیلہ واپس حاصل کریں گے، وہ قبیلے کے قریب ہمارے انتظار میں ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور بالا خاتون الدین سے کہتی ہیں چلو تیاری کرو، ہم جا رہے ہیں۔ پھر حلیمہ سے کہتی ہیں میری بچی کا خیال رکھنا۔ ادھر البائی سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ مرکزی خیمے میں عائشہ موجود ہوتی ہے، اس لیے میں اسے البائی کی آواز سنائی دیتی ہے چوکنے رہو جب تک کہ وہ عثمان کو تلاش نہ کر لیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عائشہ ایک دم سے تخت کے پیچھے جا چھپتی ہے اور البائی خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ پھر تخت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے سب کچھ تمہارے لیے ہے، سب کچھ۔ یہ کہتے ساتھ وہ تخت پہ بیٹھ جاتا ہے اور مزید کہتا ہے میں کائی کے طور پر پیدا نہیں ہوا لیکن میں کائی بن گیا، میں نے پوست کے لیے البائی کو مار ڈالا اور میں البائی بن گیا۔ یہ راز سنتے ساتھ ہی عائشہ بہت زیادہ پریشان اور غمگین ہو جاتی ہے۔ البائی مزید کہتا ہے جب اس کا خون میرے ہاتھوں پر تھا میں اس کی بیٹی کا باپ بن گیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ البائی مزید کہتا ہے میں نے اس پوسٹ کے لیے شیطان کے ساتھ کام کیا، یہ پوسٹ مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، میں نے اس پوسٹ کے لیے سب کچھ کیا۔ اس لیے میں سپاہی بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور کہتا ہے عثمان نے قبیلے کا محاصرہ کر لیا ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ بڑی تعداد میں ہیں۔ البائی غصے سے کہتا ہے کبھی نہیں، کبھی نہیں، ہم انہیں نہیں آنے دیں گے، چلو۔ وہ چلا جاتا ہے اور عائشہ روتے روتے اٹھتی ہے، پھر کہتی ہے تم میرے بابا نہیں ہو، تم ایک جھوٹے قاتل ہو۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔